السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح ایک اور کہانی آپ کے لیے لائی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ پسند کریں گے، لیکن سب سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہم آپ تک قصے کہانیاں لاتے رہیں۔ نکٹھو۔ ایک نکٹھو کو بیوی نے کام کاج کے لیے کہا۔ سست الوجود کے پاس اور کچھ نہ تھا۔ ایک مرغی تھی، اٹھائی اور بازار کو چل دیا کہ بیچ کر کاروبار کا آغاز کرے گا۔ راستے میں مرغی ہاتھ سے نکلی، بھاگی اور ایک گھر میں گھس گئی اور وہ مرغی کے پیچھے گھر کے اندر گھس گیا۔ مرغی کو پکڑ کر سیدھا ہی ہوا تھا کہ خوش روح خاتون خانہ پر نظر پڑی۔ ابھی نظر ہی چار ہوئی تھی کہ باہر آہٹ کی آواز سنائی دی۔ خاتون گھبرائی اور بولی کہ اس کا خاوند آ گیا ہے، یہ بہت شکی مزاج ہے اور ظالم بھی۔ خاتون نے جلدی سے اسے ایک الماری میں گھسا دیا، لیکن وہاں ایک صاحب پہلے سے ہی تشریف فرمائے تھے۔ اب اندر دب کے نکٹھو کو کاروبار سوجا۔ آئیڈیا تو کسی بھی جگہ آ سکتا ہے، سو اس نے دوسرے صاحب کو کہا، مرغی خریدو گے؟ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، یہ بھی کوئی جگہ ہے اس کام کی؟ خریدتے ہو یا شور کروں؟ مجبور ہو کر اس نے کہا، بولو کتنے کی؟ 100 روپے کی۔ اتنی مہنگی؟ خریدتے ہو یا شور کروں؟ 100 روپے کی مرغی بیچ کر نکٹھو بہت خوش ہوا۔ ایک دم دماغ میں روشنی ہوئی۔ اوئے مرغی بیچو گے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ بیچتے ہو یا شور کروں؟ مرے ہوئے لہجے میں بولا، کتنے کی لوگے؟ 50 کی۔ اللہ سے ڈر، ابھی تو 100 روپے کی بیچی ہے مجھے۔ اللہ سے ڈر ہے تو یہاں کیوں الماری میں گھسے بیٹھے ہو؟ دیتے ہو یا شور کروں؟ نکٹھو نے مرغی 50 کی خریدی اور دوسرا چپ کر کر بیٹھ گیا۔ لیکن ابھی کہاں، ابھی تو بزنس شروع ہوا تھا۔ مرغی خریدو گے؟ اگر رقیب باہر مورچہ سنبھالے نہ بیٹھا ہوتا تو وہ اس کا سر توڑ دیتا، لیکن بے بسی سے بولا، کتنے کی دو گے؟ چلو کیا یاد کرو گے، 80 کی دے دو۔ حالانکہ ابھی میں نے یہ 100 کی بیچی تھی، لیکن واپس کسی طور پر واپس آ گئی۔ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ پہلے شخص نے مرغی خرید لی۔ مرغی بیچو گے؟ مرغی خریدو گے؟ بیچو گے؟ خریدو گے؟ قصہ مختصر۔ مرغی خریدتے اور بیچتے نکٹھو نے 400 روپے کما لیے۔ اور ہاں، بتانے کی بات آخر میں یہ ہے کہ مرغی اس نے واپس خرید لی۔ اس کامیاب تجارت کے بعد جب گھر لوٹا تو نیک دل بیوی نے سارا ماجرا سن کر حرام کمائی کا فتویٰ لگا دیا اور کہا، یہ کمائی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ جھگڑا بڑھا اور اگلے روز قاضی شہر کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا۔ میاں بیوی قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی یہ کہہ کر عدالت چھوڑ کر بھاگ گیا، اوئے تم یہاں بھی آ گئے، میں نے اب یہ مرغی نہیں خریدنی۔ نتیجہ، جب قاضی طوائفوں کی الماریوں میں چھپنے لگے تو عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو آج پسند کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور پلیز ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے